بہت ہی جلد پوری دنیا والوں کو یہ لگے گا کہ یہ جتنے بھی آفات ان پر آ رہے ہیں، جو نیچرل ڈیزاسٹر ہیں جن کو ہم قدرتی آفات کہتے ہیں، یہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ ان کے گناہ ایسے ہیں، یا پھر یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ نظام جو اللہ نے بنایا قدرتی نظام، اس میں خرابی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے پولوشن کر دی، ہم نے جگہ جگہ آبادیاں کر دی، ہم نے دنیا پر ویٹ زیادہ کر لیا، بہت آبادی کر کے شاید اس وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے ہو رہے ہیں اور طوفان آ رہے ہیں، شاید کراس وینٹیلیشن نہیں ہو رہی، شاید زمین اب بوجھ نہیں برداشت کر سکتی، شاید کہ پانی اپنا رخ نہیں پکڑ سکتے، اس وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، کیونکہ دنیا پہ انسانوں نے بہت زیادہ کنسٹرکشن کر دی، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہوگی، یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں ہوگا جو کہ مسلمان سوچیں گے کہ ان پر عذاب ہیں، جو کہ عذاب نہیں ہوں گے، یہ سارے کے سارے فتنے ہوں گے، جس طرح کے وہ حدیث ہے آپ اکثر سنتے بھی ہوں گے، ادھر لوگوں نے بہت زیادہ ٹرینڈنگ پر لگایا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا اس کو، عنقریب ہی تم پر بہت سارے، عنقریب ہے کہ تم پر بہت سارے فتنے ٹوٹ پڑیں گے ایک ساتھ، یہ وہ فتنے ہوں گے جو کہ مین میڈ ہوں گے۔ مین میڈ کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ ایسے چیزیں جو کہ قدرتی نہ اور انسانوں نے بنائی، ہاپ، بلو بیم، یہ ایلومیناٹی کے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جن کے ذریعے بجلی سے وائبریشن کریٹ کی جائے گی، جس سے زمین تھر تھر کانپنے لگتی ہے، اس چیز کو کہا جائے گا کہ یہ زلزلہ ہے، جو کہ زلزلہ نہیں ہوگا، جو کہ ہوائی چیز ہوگی، جس سے زمین نہیں ہلے گی لیکن آبادیاں گریں گی۔ اسی طرح سیلاب، دنیا میں جتنے بھی پانی ہے اس کا رخ بدل بدل کر ایسے ایسے ملکوں کی طرف موڑنا کہ جب جب بارش ہو ان ملکوں میں تباہی مچے، چاہے وہ ڈیمز کے تھرو جمع کر کے بھیجی جائے، چاہے وہ خود جان بوجھ کر اس طرف ایک نالا بنائے، جو کہ نالا آپ کو پتہ ہے کہ سمندر سے اگر آپ ایک نالا دوسرے سمندر سے دریا میں ٹچ کرتے تو وہ نالا کچھ ہی دنوں بعد ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح کافی ایسی چیزیں جو ڈیمز کے نام پر، جو کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے نام پر بنائی جائیں گی، اور آپ کو لگے گا کہ یہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جبکہ وہ ایک تیاری ہوگی تباہی مچانے کے لیے۔ اسی طرح کئی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو آپ سوچو گے کہ یہ نیچرل ہے، جیسے آسمانی بجلی ہوگی، جیسا کہ بن موسم ابھی دن کو بارش ہو رہی اور اچانک سے موسم صاف ہو گیا، اچانک سے پھر بارش ہونے لگی، پھر بجلی چمکنے لگی، پھر بجلی سے تباہی ہونے لگی، کہیں آگ لگ گئی اور پورے کا پورا شہر جل گیا۔ اس طرح کی چیزیں نا، یہ ساری ایک ساتھ رونما ہوں گی، اور اس کا نتیجہ کیا، یہ کیوں کر رہے ہیں سب کچھ؟ جب بھی کسی ملک میں تباہی مچائی جائے گی، وہاں پہ زلزلہ ہوگا، وہاں پہ طوفان آئے گا، وہاں پہ آگ لگے گی، وہاں پر پانی آئے گا، سیلاب آئے گا، وہ ملک فائنینشلی تباہ ہو جائے گا۔ آپ کے ایسٹ، آپ کے کارخانے، آپ کی جتنی بھی سورس آف انکم ہے، اس سب کو تباہ کرنے کے بعد جب آپ کے لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے، رات کو وہ سونے کی ان کے پاس جگہ نہیں ہوں گی، ان کے گھر نہیں ہوں گے، ان کے پاس تعلیم کے لیے جو اسکول تھے وہ تباہ ہو چکے، ان کے کاروبار تباہ ہو چکے، اب ان کو ایڈ کی ضرورت ہے۔ ایڈ ہم کہتے ہیں ہیلپ کرنا، کسی کی مدد کرنا، اس کو وقتی طور پر ریلیف دینا۔ اس ایڈ کی شکل میں آپ کو یہودی گھٹنوں پہ لائیں گے، وہ بولیں گے کہ آپ دیکھ لو، یہ بل پاس بھی ہو چکے ہیں امریکہ میں، وہ کہیں گے کہ جو شخص یہودیوں کو ملک، وہ لانتی ملک جو کہ اس وقت فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ پھر ویڈیو کو ٹیک ڈاؤن کر دیا جائے گا، وہ والے ملک کے جتنے بھی لوگ، یعنی کہ جتنے بھی صہیونی ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہتے، چاہے وہ امریکہ میں، چاہے اسرائیل میں، چاہے یورپ میں، جتنے بھی ملکوں میں، وہ لوگ جو ہیں صہیونی، وہ تمہیں گھٹنوں پہ لائیں گے۔ اس لیے وہ یہ ایک حربہ کریں گے ایک قسم کا، کہ آپ لوگوں میں سے صرف ان ملکوں کی ہم مدد کریں گے کیونکہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں، جتنے بھی بڑے شیئرز ہیں، جتنے بھی بڑی کمپنیز ہیں، سب ان کی وہی ہیلپ کر سکیں گے اس ٹائم پہ، کیونکہ دنیا انہی کے لیے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو ایسی جتنی بھی ممالک، ایسے جتنے بھی ملک ہوں گے، ان ملکوں میں جب تباہی مچے گی، وہ یہ بات کریں گے کہ جو ہمیں تسلیم کرتے اور ہماری چیزوں سے بائیکاٹ نہیں کرے گا، جیسے کہ ہم ابھی بائیکاٹ کر رہے ہیں فلسطین کی وجہ سے، تو جو ہمارے ملک کا بائیکاٹ نہیں کرے گا، ہم صرف ان کی ہیلپ کریں گے۔ اب آپ مجبوراً ان کے برانڈ استعمال کرو گے کیونکہ آپ کو ان کی ہیلپ چاہیے، آپ کا ملک تباہ ہو چکے، اگر نہیں کرو گے تو بھی تباہ ہوگے، اگر کرو گے تو بھی تباہ ہوگے، دونوں صورتوں میں بائیکاٹ کرو یا نہ کرو۔ اگر کرو گے تو آپ کو وہ ہیلپ نہیں دیں گے، آپ اس طرف سے تباہ ہو جاؤ گے۔ اگر نہیں کرو گے، اگر آپ ان کو بائیکاٹ نہیں کرو گے، تو ان کے برانڈز بکتے 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 ان کی فائنینشل جو حالت ہے وہ اتنی ہائی چلی جائے گی کہ آپ ان کے سامنے غلام بن کر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ ہونے جا رہا ہے آگے آپ کے ساتھ نہیں، پوری دنیا کے ساتھ۔ اس میں مسلمان شامل نہیں ہیں، اس میں کرسچن ہے، اس میں باقی مذہب کے لوگ ہیں، یہ صرف ایک شیطانی اور عام انسان کے درمیان جنگ ہے، ایک برے اور اچھے درمیان کی جنگ ہے۔
جس کا اختتام ہمیشہ ایک اچھی، آپ نے ہمیشہ موویز دیکھی ہوں گی کہ ایک اچھی اینڈنگ ہوتی ہے جس میں جا کر کسی ظالم کو ایک اچھا انسان مار دیتا ہے. یہ دور چلے گا ان فتنوں کے ساتھ، اور تب تک چلتا رہے گا جب تک مہدی علیہ السلام نہیں آ جاتے، جب تک وہ اس کا خاتمہ نہیں کر دیتے. یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے نا کہ آپ یہ سارا کچھ جان لیں اور پہلے سے اپنے دماغ کو تیار کر لیں. آپ ان لوگوں میں سے ہو جائیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے. آپ ان صبر کرنے والے میں، آپ کا ایمان مضبوط ہو. یہ نہ ہو کہ آپ پر تھوڑا سا مشکل آئے، آپ کے ملک میں عذاب آئے، آپ کے حالات گھر کے خراب ہو گئے، آپ ہاتھ اٹھا کے بولو یا اللہ میرے تو پہلے حالات ایسے تھے، ابھی تو نے ایسے کیوں کیا؟ یعنی کہ اللہ سے غیر نہ بولا، اپنے ایمان مضبوط کرو. پہلے سے یہ چیزیں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ آپ بھی پڑھو. 90% اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے اس ٹائم پہ، ان کے سر سے اوپر سے باتیں گزر رہی ہیں، وہ جا کے ریسرچ ہی نہیں کریں گے کہ آخر ہاپ کیا ہے، بلو بیم کیا ہے، 3D ہولوگرام کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہے، کیوں ہونے جا رہی، کیوں ہمیں برباد کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کیوں ہمیں گھٹنوں پہ لایا جا رہا ہے. کسی کو ٹکا فرق ہی نہیں پڑتا. یہاں پہ ہر ایک مصروف ہے اپنی دوڑ میں. کسی کو دولت چاہیے، کسی کو فیم چاہیے، کسی کو لڑکی چاہیے، کسی کو لڑکا چاہیے، کسی کو اچھا پہناوا چاہیے، کسی کو اپنا جسم لوگوں کو دکھانا ہے. یہ سارا کچھ کر کے جب این ٹائم پہ ان کے سر پہ سارے فتنے مسلط ہوں گے نا، سب سے آگے یہ ذلیل بھاگ رہے ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے نہ اللہ کے ہوں گے اور نہ شیطانوں کے ہوں گے. یہ دونوں سائڈ پہ مار کھائیں گے. شیطان والے ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ان کی اوقات کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یہ پہلے ہی خود کو ریجیکٹ کروا چکے ہوں گے. سو اللہ سے ہر وقت دعا کیا کریں کہ آپ کو ایمان کی مضبوطی دے، تاکہ آپ پر اس قدر کے حد درجے کے جو فتنے آئیں، اس قدر جو گری ہوئی گھٹی ہوئی حرکتیں جو نن مسلم یا شیطانی لوگوں کی طرف سے ہوں، تو آپ اللہ کے راستے کا دامن نہ چھوڑیں. سو پلیز اس چیزوں کے بارے میں ریسرچ کریں. یہ میں بار بار اسی لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں پڑے، آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں. انسان بڑا کمزور ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انسان بڑی کمزور چیز ہے، کہ یہ ہر چیز پر اپنا جو ایمان ہے نا وہ کھونے کے درجے پر آ جاتا ہے. انسان ایک ایسی چیز ہے کہ چھوٹی سی خواہش کے پیچھے وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. سو اپنے ایمان کو مضبوط کریں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کا مائنڈ اس طرح تیار ہو کہ آپ پہ جو بھی حالت آئے نا، آپ مضبوطی سے کھڑے ہو، آپ اپنے اللہ کا دامن نہ چھوڑو، آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہو. سو پلیز اس کے بارے میں ریسرچ کریں، اور اس کے بارے میں جتنا ہو سکے مزید انفارمیشن لیں. یہی صبح جاگ کر گدھوں کی طرح جانا کام پر اور واپس گدھے کی طرح آ کر سو جانا، یہ زندگی نہیں. آپ یہ جو دنیاوی علم ہے نا، اس سے منع نہیں کیا ہوا آپ کو اسلام نے. دینی کی طرف تو ہم لوگ ویسے بھی نہیں جاتے کیونکہ بڑا بورنگ لگتا ہے، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا. اور ایڈوانس ٹیکنالوجی میں جتنا بھی آپ پڑھ لو، جتنا کچھ بھی کر لو، آپ کو اپنے ملک کے حالات پتہ ہے، آپ نے کتنا پروگریس کر لینا ہے، یا زیادہ جینیس ہوئے تو آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو ایٹ لیسٹ دونوں طرف رہیں، اپنے اللہ کے ساتھ بھی جڑے رہیں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو اور آپ اپنی زندگی کو اس کے اکارڈنگ لے کر چل سکے، تاکہ کل کو اللہ کو کم سے کم فیس تو کر سکو. اور دوسری طرف دنیاوی علم بھی حاصل کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں اچھے ہو.